اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں سے مال ادھار لے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیں گے، اور جو شخص کسی سے ادھار لے اور اس کا ارادہ ہی نہ ہو کہ اسے ادا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ضائع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیں گے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھار کی ادائیگی میں اس کی مدد فرمائیں گے، اور اگر زندگی میں ادا نہ کر سکا تو آخرت میں اس کی طرف سے ادا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ضائع کر دیں گے کا مطلب یہ ہے کہ اس بری نیت کی وجہ سے اسے جانی یا مالی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مصائب میں جن میں آپ گھرے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے۔ اور اگر کوئی میں آج خصوصی دعا پھر ان کے لیے کرنا چاہوں گی جو لوگ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور یا جو لوگ محبت میں مبتلا ہیں اور ان کو ان کے محبوب جو ہے وہ نہیں مل رہے ہیں، تو میری خصوصی دعا ہے اپنے ان سبسکرائبرز کے لیے جو مجھے ان دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارا نام لے کر دعا کریں۔ تو میں آپ کو کہتی چلوں کہ میرے بہت سارے سبسکرائبر ہیں، میلز بھی آتی ہیں، کمنٹس بھی ہیں، جن کے نام تو میں یہاں پر نہیں لے سکتی ہوں۔ ہاں، نماز پڑھتے وقت جب جن کے بھی نام یاد آ جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد میں ان کے لیے خصوصی دعا جو ہے وہ کر دیتی ہوں۔ یہاں پر میں صرف اتنا کہتی چلوں کہ ان کے جو محبوب ہے ایک دوسرے سے دور ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نصیب ملا دے، اور انہیں آپس میں ان کی شادیاں کروا دے جو جس کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہتری فرما دے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ، میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج جو میں ٹاپک آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں وہ بتانے سے پہلے میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ ایک ٹوٹکا بھی شیئر کیا جائے، کیونکہ بہت سارے خواتین ہیں جن کا یہ مسئلہ ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ ان کو اس چیز کا بھی بتا دیا جائے کہ اگر سالن پکاتے وقت مرچ زیادہ ہو جائے، یعنی مرچیں زیادہ ہو جاتی ہیں، سالن پکاتے وقت مرچ زیادہ ہو جائے، تو اس میں تھوڑی سی کھٹائی یا ٹماٹر یا پھر دہی ڈال دیں تو مرچ کم ہو جائے گی۔ اور اگر شوربے والا سالن ہے، مرچ کم کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا لیموں نچوڑ دیں، ایسا کرنے سے مرچ جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو چلیں ویورز اب میں آپ کو ٹاپک بتا دیتی ہوں۔ ٹاپک ہے جی اپنی پسند سے شادی کرنے کا بہت ہی مجرب اور بہت ہی آزمودہ عمل۔ جو لوگ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور مجھے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے خصوصی کوئی وظیفہ لے کر آئیں، کوئی خاص، کوئی پاورفل، تو یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں، چاہے لڑکیاں ہیں چاہے لڑکے ہیں، لیکن یہ عمل وہ خود کریں گے جو شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس عمل کو آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں تو وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن یہ خاص عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ عمل بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میری ویڈیوز اچھی لگیں لائک ضرور کیجئے، اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن لازمی مل سکے۔ اور میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کمنٹ ضرور کریں، مجھے ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے، اور جن لوگوں کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو وہ ضرور اپنا شیئر کریں کہ ان کو اس وظیفے سے فائدہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، ضرور بتائیں، تاکہ اگر آپ کو فائدہ پہنچا ہے تو دوسرے بھی آپ کا کمنٹ دیکھ کر تو اپنے یقین کو پختہ اور پختہ بنا سکیں، کیونکہ عمل کرنے سے پہلے یقین جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسروں کے جن کے کام ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں پڑھ کے، ان کے کمنٹس پڑھ کے، تو یقین جو ہے دوسرے عمل کرنے والوں کا اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے کمنٹس سے اپنے تجربات جو ہے وہ ضرور شیئر کیا کریں۔
تو چلے میں آپ کو وظیفہ بتا دیتی ہوں. وظیفہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے پہلے تو سب سے پہلے آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لینی ہے. یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد ہوگا. تو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورہ بقرہ ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 5 ہے، اس کو آپ نے 313 مرتبہ بیٹھ کر پڑھنا ہے اور ایک نشست میں پڑھنا ہے. آپ نے بیچ میں اٹھنا نہیں ہے. جانماز پر سے آپ بہتر ہوگا کہ جس وقت آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں اس کے بعد آپ وہیں پر بیٹھے رہیں، تھوڑا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر لازمی ہے وہ کریں، ذکر کریں، اور اس کے بعد پھر استغفار کی تسبیح ضرور پڑھ لیں اور پھر آپ جو ہے اپنا یہ وظیفہ شروع کریں. 313 مرتبہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 5 کو پڑھیں اور جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ لیں، 3 بار درود شریف پڑھ لیں اور پھر دعا مانگیں، اپنی پسند سے شادی کی دعا مانگیں، جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس کا نام لے کر آپ اور اپنا اور اس کا نام لے کر دعا مانگیں اور پھر دعا مانگنے کے بعد دوبارہ 3 بار درود شریف پڑھ لیں اور آمین کہہ دیں. اور یہ تو ہو گیا عمل پہلے دن کا. اور اس کے بعد پہلے دن آپ نے یہ عمل اسی طرح سے کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد سے، اور عمل 11 دن کا ہے. پہلے دن میں عشاء کی نماز کے بعد صرف پڑھا جائے گا 313 بار، اور اس کے بعد نیکسٹ ڈے سے آپ نے ہر نماز کے بعد، نماز کی پابندی لازمی ہے کہ ایک نماز بھی اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، آپ کو پھر دوبارہ نئے سرے سے کرنا پڑے گا. اس لیے آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے. پھر آپ نے یہ عمل 5 نمازوں کے ساتھ کرنا ہے اور ہر نماز کے بعد پھر آپ اسی آیت کو، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 5 کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں گے. اسی طرح سے 11 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی فجر کے بعد بھی 11 بار پڑھ لی، پھر ظہر کے بعد 11 بار، اسی طرح 5 نمازوں کے بعد آپ نے 11 بار اس آیت کو پڑھنا ہے. اور دعا مانگنے سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں. اور دعا جو ہے وہ بہت ہی عاجزی کے ساتھ، بہت ہی انکساری کے ساتھ مانگنی ہے. اور یہ عمل 11 دن کا ہے. 11 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس میں ناغہ بالکل نہیں کرنا اور کسی نماز کا بھی ناغہ نہ کریں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا، بہت مجرب ہوگا. اور یہ تھا میرا آج کی ویڈیو تھی. امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور کمنٹ کر کے مجھے بتا دیں کیسی لگی ہے، اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور ایسا کرنے سے آپ کو بھی ثواب مل جائے گا اور نیکی کے اس عمل میں آپ لوگ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اور مجھے لیلا کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. شکریہ. اور میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ. نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، نہ مانگوں گی تجھ سے
کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا، الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتی ہوں، کرم مانگتی